اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ دین اسلام کے 5 ستون ہیں، چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے بنی الاسلام علی خمس، ان میں سے ایک تو ہے کلمہ پڑھنا، ایمان لانا، اور باقی 4 مختلف اعمال ہیں۔ ان میں سے نماز کا عمل سب سے زیادہ شان والا ہے۔ یہ عمل اتنا اہم ہے کہ بچے کو بچپن میں ہی حکم دیا جاتا ہے۔ جب ایک کان میں اذان اور دوسرے کان میں اقامت دیا جاتا ہے تو گویا بچے کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ بیٹے یہ مختصر سی زندگی ہے، اب تم نے اپنے وقت پہ بڑے ہو کے نماز ادا کرنی ہے۔ اب بچے کو حکم کیوں دیا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کا ثبوت قرآن پاک سے ملتا ہے۔ توجہ فرمائیے، جب عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماں کے گود میں کلام کیا، چھوٹے تھے، ماں کے گود میں کلام کیا، تو وہ فرمانے لگے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ دیکھا، بچپن میں ہی فرما رہے ہیں مجھے حکم دیا ہے اللہ نے نماز کا اور زکوٰۃ کا۔ تو گویا بچے کو بچپن میں ہی حکم دیا جاتا ہے نماز کا، جب فرض ہوگی اپنے وقت پہ پڑھے گا، بتا شروع سے دیا جا رہا ہے۔ یہ نماز اتنی اہم ہے کہ بندے کو چھوٹی موٹی مجبوری ہو تو بھی معاف نہیں ہوتی، بیمار ہے تو بھی پڑھے، اگر ایسی جگہ ہے جہاں پانی نہیں تو تیمم کر کے نماز پڑھے، اور اگر بیمار ہے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھے، اگر بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھے، اور اگر لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتا تو اشارے سے بندے کو نماز پڑھنا ہے۔ جنگ پر دشمنوں میں گرا ہوا ہو تو بھی نماز معاف نہیں، فرمایا آدھے لوگ دشمن سے لڑے اور باقی پیچھے ہٹ کر نماز ادا کرے، اور پھر باقی لوگ لڑے اور لڑنے والے لوگ نماز ادا کرے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں۔ اور کائنات کی ہر چیز نماز ادا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے درختوں کو قیام کے حالت میں پیدا کیا، ساری زندگی قیام میں ہی رہتے ہیں، اور کیڑے مکوڑوں کو اور جانوروں کو سجدے کی حالت میں پیدا کیا تو وہ ساری زندگی سجدے میں ہی گزار دیتے ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کو نماز کا اہتمام سکھائیے، تسلی سے وضو کرنا ہے، پاکیزگی کا خیال رکھنا ہے، وقت پہ نماز پڑھنی ہے تکبیر اولیٰ کے ساتھ اگر وہ بیٹا ہے۔ اذان کی آواز سنے تو بیٹی نے پہلے نماز پڑھنی ہے، کام بعد میں دیکھے جائیں گے۔ تو دوسری بات، نماز کو اہتمام کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کے اندر ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اس بچے کے اندر پاکیزگی آ جاتی ہے، جو کہ بے نمازی بچہ تو استنجے کا بھی خیال نہیں کرتا، اور اگر نماز پڑھے گا تو پاکیزگی کا بھی خیال رکھے گا، تو پاکیزگی بھی آ گئی، وقت کی پابندی بھی آ گئی، کیونکہ اسے پتا ہوگا کہ امی بھی نوٹ کر رہی ہے، ابو بھی پوچھیں گے، اور جھوٹ تو میں بول نہیں سکتا، کیونکہ پہلے میں نے بتایا تھا کہ تربیت الاولاد میں سب سے پہلے اسے سچ کی تلقین دینی ہے، سچ بولنے کی اہمیت۔ جب وہ سچ بولنا سیکھ لے گا تو گویا وہ جھوٹ نہیں بولے گا کہ میں نے نماز پڑھا ہے یا نہیں، یہ جھوٹ نہیں بولے گا نا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو بچوں کو نماز کی اہمیت بتائے، تسلی سے نماز پڑھا ہے یا نہیں دیکھیے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے من صلی رکعتین، جس بندے نے 2 رکعت نماز اس طرح سے پڑھی کہ باہر کی کوئی چیز اس کے دل میں وابستہ نہیں آیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، 2 رکعت پر اللہ پچھلے ساری گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ بڑی بڑی عمر کے بچے وہ بس نام بناتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، اور اسی کوتاہی کی وجہ سے جو نماز کی برکتیں بندے کو ملنی ہوتی ہے وہ اس بچے کو مل نہیں رہی۔ یہ حال ہے ہمارا۔ بچوں کو صحیح تربیت کرے نماز کے ساتھ، استاد کلاس میں بھی سمجھائے، احادیث سنائے، ان کو بتائے کہ نماز صرف ظاہرداری ہی نہیں کرنی، نماز کو جما کے پڑھنا ہے، پرسکون ہو کے نماز پڑھنا ہے، دنیا کے خیالات سے خالی ہو کر نماز پڑھنا ہے، خود بھی محنت کرے، اپنے بچوں کو بھی محنت کروائے۔ چنانچہ علماء فرماتے ہیں یہ جو دنیا ہے یہ محنت کا میدان ہے مومن کے لیے۔ جتنا آپ بچے کو نماز کی اہمیت پر ابھاریں گے، پریکٹس کروائیں گے، بتائیں گے، اتنا ہی اس کے زندگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں ہوگی، کیونکہ احادیث میں جتنے فائدے نماز کے بتائے گئے کسی اور عمل کے اتنے نہیں بتائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے اکرم ما یکون العبد من الرب فی الصلاۃ، نماز میں بندے اپنے رب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ چنانچہ مرنے کے بعد قیامت کے دن سب سے پہلے سوال جو آئے گا وہ نماز کے سوال آئے گا، اور اگر نماز کے سوال میں بندہ کامیاب ہو گیا تو باقی میں بھی کامیاب ہو گیا، اور اگر بندہ نماز کے سوال میں ناکام ہوا تو باقی جتنے عمل ہے ان سارے اعمال اس کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ اس لیے نماز پابندی سے پڑھنی ہے، نماز کی اہمیت اپنے بچوں کو بتانی ہے کہ نماز کے بغیر جنت نہیں ملنے والی، نماز پڑھنی ہے۔ نماز کی اہمیت ہمارے دل میں آنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو
نماز کی اہمیت جاننے کی توفیق عطا فرمائے، نماز کو پابندی کے ساتھ ہر وقت مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بچے کو بھی نماز کی اہمیت بتانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے دل میں یہ خیال لا دے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو نماز کی پابندی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر چیز پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔